دیتا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت حسن کا عقیدہ کیا تھا؟ اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا؟ میرے نبی نے اپنے نواسے جنت کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی. اے میرے بیٹے تو وطروں کے اندر یہ دعا پڑھا کر. پھر حضرت حسن نے لوگوں کو سکھائی. آج کا اہل الحدیث بھی وہ دعا پڑھتا ہے. اس دنیا کے اندر اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو وہ اہل الحدیث پڑھتا ہے. اور لوگ بناوٹی کلمات کہہ کر ادھر ادھر پھرتے ہیں. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت. اے میرے بیٹے نواسے کہا کر اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یعنی حضرت حسن کا عقیدہ یہ تھا ہدایت دینے والا صرف ایک اللہ ہے. ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی تو رب کی طرف سے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی نظر کرم ہو جائے، اتنے مسلمان ہو گئے، فلاں کی نظر کرم میں تھا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. اہل بیت کا عقیدہ یہ تھا اللہم اہدنا فی من ہدیت. اللہ ہدایت کا مالک تو ہے. وعافنا فی من عافیت. اللہ ہمیں عافیت دینا، صحت دینا، تندرستی دینا. لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کلے یہ چھڑے یہ جناب والا ان کے ہاتھوں میں دھاگے اور یہ طرح طرح کے چھلے اور معاملات بنا کے پیر صاحب کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس یہ وہاں سے شفا ملے گی. حضرات اہل بیت کا عقیدہ ہے وعافنا فی من عافیت. مولا عافیت دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے. حضرت حسن کا عقیدہ یہ ہے شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت. مولا تو ہمارا مولا بن جا، اللہ تو ہمارا مولا بن جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کا شہزادہ، جنت کا شہزادہ حضرت حسن اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے مولا تو ہمارا مولا بن جا. وہ یہ نہیں کہہ رہے میرا باپ علی مولا ہے، وہ مددگار ہے. نہیں، اہل بیت کا عقیدہ یہ تھا وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ. مولا تو مددگار ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، بگڑیاں بنانے والا تو ہے. اللہ نفع نقصان کا مالک تو ہے، زندگی موت کا مالک تو ہے. وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ. اے اللہ تو ہمارا مولا بن جا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے. یہ ساری دعائیں حضرت حسن دعا کیا کرتے تھے. وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. اللہ برے فیصلوں سے بچا لینا. وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اے اللہ اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا تو ہے، فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. یہ عقیدہ اہل بیت کا تھا. افسوس یہ ہے آج کا مسلمان اٹھتا ہے دعویٰ محبت اہل حدیث کی، جملہ یہ کہتا ہے خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. شرک پر مبنی غلیظ کلمات ادا کرتا ہے کہ اللہ پکڑے تو محمد چھڑا لے. نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پکڑے تو رب بھی نہیں چھڑا سکتا. ثم نعوذ باللہ. یہ باطل عقائد آج لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ کوئی کہتا ہے فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. حضرت حسن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ فإنک تقضی ولا یقضى علیک. کائنات کا نظام چلانے والا تو ہے، فیصلے تیرے ہوں گے، نظام تیرا چلے گا، قدرت تیرے ہاتھ میں ہے. جو تو چاہے ہوگا وہ کرے گا. نہ میرا باپ مولا ہے نہ میں مولا ہوں. اس دنیا کے اندر نظام تیرا ہے. فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. اللہ جس کا مولا تو بن جائے وہ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا. جس کا تو دشمن بن جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا. عزت کا مالک میرا اللہ، ذلت کا مالک میرا اللہ. یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. عزت پانی ہے دنیا کے نوٹوں سے نہیں، عزت پانی ہے لوگوں کی چاپلوسی سے نہیں. عزت کرنی ہے آؤ رب کے در پہ آؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کے فرمان کو تھام لو، اہل بیت کا احترام کرو، ان کی بات کو تسلیم کرو. اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے عزت پھر رب سے ملے گی. عزت ملے گی تو میرے اللہ سے. وہ اللہ رب ذوالجلال عزت دیتے ہیں. یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، باتیں نوٹ کر کے لایا تھا، مزید بات آگے نہیں بڑھا سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل بیت کے عقائد کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.